how to deal with them. میرا نام ڈاکٹر ماہین بلال ہے and I am the principal dentist at White Rose Dental Studio in Burlington. آپ سے زیادہ دور نہیں ہوں, بالکل ایپل بی اور 407 کے انٹرسیکشن پہ. So at my office, White Rose Dental Studio, we believe in personalized care and we believe that when it comes to confident, bright smiles, age is just a number. So ابھی میں آپ سے پہلے ڈسکس کروں گی کہ کون سے کامن پرابلمس ہیں جو ایز یو ایج, ایز یو بیکم اے سینئر آپ فیس کرتے ہیں. سو اس میں سب سے بڑا نمبر 1 پرائمری پرابلم جو میرے پاس پیشنٹس آتے ہیں, کیونکہ اٹس بین 15 ایئرس سنس میں ایز اے ڈینٹسٹ پریکٹس کر رہی ہوں اور آپ جیسے سینئرس کو ہیلپ کر رہی ہوں, اس میں سے پاسٹ 8 ایئرس سے آئی ہیو بین پریکٹسنگ ان کینیڈا. سو نمبر 1 پرابلم جو ہماری ڈینٹل ٹرمینالوجی میں اس کو کہتے ہیں زیروسٹومیا. Now xerostomia is basically کیا, dryness of mouth. Dryness of mouth primary main problem ہے جو تمام seniors face کرتے ہیں. اب اس کے reasons ہیں کیونکہ a lot of people are taking medications like high blood pressure کے لیے جو medications use کرتے ہیں, diuretics use کرتے ہیں, anti depressants ہیں ہمارے پاس, اس کے علاوہ کچھ اینٹی ہسٹامینز ہیں, نیزل ڈیکنجسٹنٹس یوز کرتے ہیں. تو اس کی وجہ سے اس کا سائڈ افیکٹ ہوتا ہے کہ ڈرائنس آف ماؤتھ ہوتی ہے اس سے. سو ڈرائنس آف ماؤتھ نہ صرف ایک کہتے ہیں نا ایک ڈسکمفرٹ یا ایک ناٹ اے ویری پلیزنٹ فیلنگ ہے, بلکہ یہ آپ کے دانتوں میں جو ڈیکے ہے, کیڑا لگنا جس کو کہتے ہیں, ڈیکے کا پروسیس تیز کرتی ہے. کیونکہ جو سلائیوا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمارے منہ میں جو بنایا ہے سلائیوا, وہ ہمارے نیچرل سے کہتے ہیں نا موئسٹ رکھنے سے ساتھ کلینزنگ کرتا ہے. تو جب آپ کے پاس ڈرائی ماؤتھ ہوگا تو نیچرل کلینزنگ پروسیس کم ہو جائے گا, اور کیونکہ ریسیشن کی وجہ سے روٹس ایکسپوزڈ ہوتی ہیں تو جلدی کیڑا لگتا ہے اس سے. اس کا میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے کیا کرنا ہے, لیکن یہ پرابلمس ہے. نمبر 1 ڈرائی ماؤتھ ہے. نمبر 2 آ جاتا ہے ریسیشن, جو ایک نیچرل ایجنگ پروسیس ہے, اس میں آپ کا ریسیشن ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے انکریز ڈیکے ہے, سینسٹیوٹیز ہیں, بہت سارے پرابلمس ہیں. تیسرا پرابلم جو موسٹلی ہے وہ آپ کے پاس آتا ہے مسنگ ٹیتھ کا. مسنگ ٹیتھ ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ڈینچرز ویئر کرتے ہیں. اور چوتھا جو ہمارے پاس پرابلم ہے وہ ہے اورل کینسر کا اسکریننگ رائٹ ٹائم پہ. سو وین وی ٹاک اباؤٹ ڈرائی ماؤتھ, تو اس کے لیے سب سے جو بیسٹ آپ کے لیے جو ایڈوائس ہے وہ یہ ہے کہ سارا دن ہائیڈریشن رکھیں. ہائیڈریشن از دا کی. تھوڑا تھوڑا سپ واٹر کرتے رہیں, اس سے آپ کا نہ صرف انکریز ہوگی سلائیویشن بلکہ ایک انوائرمنٹ موئسٹ ماؤتھ رہے گا, اینڈ اے موئسٹ ماؤتھ از اے ہیپی ماؤتھ. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ لوگ ہیومیڈیفائرز یوز کریں. ہیومیڈیفائر از ویری گڈ. آپ کی انوائرمنٹ ہائیڈریشن, انوائرمنٹ میں موئسچر رہے گا, ڈرائنس آپ کی کم ہوگی. اس کے علاوہ جو تھرڈ تھنگ ہے وہ ہے شوگر فری گمز. ناٹ شوگر, گم کھائیں لیکن ناٹ شوگر والی, شوگر فری گمز اینڈ لوزینجز. اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اسٹیمولیٹ کرتا ہے سلائیوا. اچھا, پھر اس کے علاوہ زائلٹول کے بھی پریپریشنز آتے ہیں, اور اگر زیادہ پرابلم ہو تو پھر آپ فزیشین سے میڈیکیشنز بھی لے سکتے ہیں ٹو جسٹ اسٹیمولیٹ دا سلائیوا. پلس جیلز آتے ہیں. ایک بہت ہی اچھا ڈرائی ماؤتھ کے لیے ماؤتھ واش اویلیبل ہے اوور دا کاؤنٹر, اس کو کہتے ہیں بایوٹین. بایوٹین ماؤتھ واش از امیزنگ, ڈرائنس کاز نہیں کرتا. آپ لوگ جب ماؤتھ واشز یوز کریں تو میک شیور جو ماؤتھ واش یوز کریں وہ الکوہول فری ہو, کیونکہ جو الکوہول کنٹیننگ آپ کو پتہ نہیں چلے گا. آپ اوور دا کاؤنٹر لسٹرین اٹھا رہے ہیں, کریسٹ اٹھا رہے ہیں, a lot of them have alcohol in the preparation. So اگر آپ کا ڈرائی ماؤتھ ہے وہ اس کو اور زیادہ بڑھائے گا. سو یہ ٹپس آپ کے لیے ہو گئی ڈرائی ماؤتھ کے لیے. سیکنڈ جو میں نے بات کی وہ ہے گم ریسیشن. ناؤ جو گم ریسیشن ہے وہ ایک نیچرل فیزیولوجیکل ایجنگ پروسیس ہے, بٹ پرابلم کیا آتا ہے کہ جب ریسیشن ہوتی ہے تو آپ کی روٹس ایکسپوز ہو جاتی ہیں. جب روٹس ایکسپوز ہوتی ہیں اور آپ کے پاس سلائیوا بھی کم ہو تو ڈیکے زیادہ ہوتا ہے. سو اس کے لیے آپ کا, اور سینسٹیوٹیز بھی لوگوں کی بڑھتی ہیں. سو اس کے لیے کچھ چیزیں ہیں. فار ایگزامپل برشنگ, 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 بٹ جینٹل برشنگ. یوز اے سافٹ ٹوتھ برش اور برش کریں صبح اور شام اور فلاس کریں. صفائی اتنی امپورٹنٹ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ یو ڈونٹ ہیو ٹو برش آل یور ٹیتھ, only the ones you want to keep. Okay, so brushing is the most important thing. لیکن یہاں پہ ایک بات ذہن میں رکھے, already recession ہو گئی,
اور آپ برش کر رہے ہیں اینڈ اف یو آر لائک ویری زیلس کہ آپ نے بڑی زبردست صفائی کرنی ہے, یو کین ناٹ ڈو دیٹ بیکاز اب روٹس ایکسپوزڈ ہیں. روٹس کا مٹیریل سافٹر ہے انیمل سے. اگر آپ نے بہت زوردار برشنگ کی, یا خواتین اسپیشلی صبح کے وقت جو سارے غصے ہوتے ہیں ہم ٹوتھ برش پہ نکالتے ہیں, سو آپ ریسیشن اور کر دیں گے. سو سافٹ ٹوتھ برش اینڈ ویری جینٹل ٹیکنیکل کلیننگ, جیسے آپ مساج کر رہے ہوں, سوچ سوچ کے کریں, آرام آرام سے کریں, یو ہیو گاٹ ٹائم رائٹ. سو آپ کم از کم 1.5 منٹ 2 منٹ پیسو برشنگ نہ کریں, سوچ کے کریں, کیونکہ ہم ایک ہیبٹ میں آ جاتے ہیں اور ڈیکیڈز اینڈ ڈیکیڈز کچھ جگہوں کو زیادہ برش کرتے ہیں اور کچھ جگہوں کو کم. سو تھنک اباؤٹ مائنڈ فل کہ جب آپ کلین کر رہے ہیں کلین کریں, آرام سے کریں, کوئی نہ جگہ چھوڑیں. فلاسنگ ہے اس کے بعد بہت امپورٹنٹ. اچھا, ویری گڈ فلورائڈ ٹوتھ پیسٹ, کیونکہ فلورائڈ سے یہ ہے کہ اس سے پتا چلا ہے کہ واقعی ری منرلائزیشن ہوتی ہے اور ڈیکے آپ کا کم ہوتا ہے, اور اسپیشلی جب روٹس ایکسپوز ہو گئی ہیں ریسیشن سے, سو آپ کا فلورائڈ ٹوتھ پیسٹ مسٹ ہے یوز کرنا. اچھا جی, اس کے بعد نیم گرم پانی میں نمک, دا سیلائن گارگلز جو ہوتے ہیں بیسٹ ہے, بیسٹ ماؤتھ واش آئی وڈ سے. نہ اس میں کوئی کیمیکل ہے نہ کچھ ہے, اینڈ یٹ بہت مائلڈ اینٹی بیکٹیریل اور آپ کے اورل کیویٹی کے لیے بہت ہی, جسے کہتے ہیں نا کہ صحت افزا قسم کی چیز ہے. میں ویسے اچھے خاصی اردو بولتی ہوں, میرے خیال سے آج میرے اندازہ ہو رہا ہوگا آپ کو جی. اچھا, اس کے علاوہ اب ہمارے پاس جو ہم نے ریسیشن, اب اس کے بعد جو امپورٹنٹ جو تھرڈ پوائنٹ ہے جو ہمارے پاس سینئرز جب بھی آتے ہیں تو آئی نوٹس از مسنگ ٹیتھ. ناؤ ہوتا یہ کہ مسنگ ٹیتھ ہم سمجھتے ہیں کہ جوں جوں بڑھاپا آ رہا ہے دانت گریں گے, بٹ دیٹ از ناٹ دا کیس. مسنگ ٹیتھ گم ڈیزیز کی وجہ سے ہو رہے ہیں, اور کیونکہ ہماری جو بیک گراؤنڈ ہے, ہم لوگ صرف ڈینٹل ٹریٹمنٹ پہ بلیو کرتے ہیں کہ جب دانت میں درد ہوگا تو ہم ڈینٹسٹ کے پاس جائیں گے. اب جو کانسیپٹ ہے کہ ہر 6 مہینے بعد آپ نے ڈینٹسٹ کے پاس آنا ہے, حالانکہ آپ کے پاس دانت نہیں بھی ہے تب بھی, اٹس ویری امپورٹنٹ بیکاز کہ ان دا یو نو فرام دا اسٹارٹ فرام دا گیٹ کو اگر آپ ہر 6 مہینے بعد ڈینٹسٹ کے پاس آتے اور اپنی ڈیپ اسکیلنگ اور کلیننگ کراتے, گم ڈیزیز نہ ہوتی. گم ڈیزیز آج یا کل میں دانت نہیں گراتی, یہ اوور ڈیکیڈز کام کرتی ہے, 30s 40s 50s, اینڈ ہماری پاکستانی بیک گراؤنڈ میں اسپیشلی بائی 60s لوگوں کے دانت لوز ہو کے گرنے لگتے ہیں. حالانکہ اب آپ کو میں بتاؤں کہ میرے پاس پیشنٹس آتے ہیں یہاں پہ جو شروع سے ان دا ہیبٹ آف پریونٹیو ڈینٹسٹری میں بلیو کرتے ہیں, 98 years 96 years فل سیٹ آف ٹیتھ رائٹ. اور ہمارے پاس ہمارے جو بیک گراؤنڈ سے ہمارے لوگ آتے ہیں 60 پہ بھی ملٹیپل مسنگ ٹیتھ ہوں گے. ایک دفعہ ایک دانت مس ہو گیا, اٹس لائک اب وہ کہتے ہیں نا ماؤتھ میں ڈائنامک انوائرمنٹ ہے, باقی دانت اور باقی جو آپ کی جو چبانے کا جو اوکلوژن ہے اٹ اسٹارٹس گیٹنگ افیکٹڈ. ٹھیک ہے, سو مسنگ ٹیتھ اب چلے ایک دفعہ تو ہو گئے, اب ان کی ریپلیسمنٹ کے بارے میں. فار ایگزامپل, کیونکہ اگر دانت مسنگ ہوں گے خوراک میں فرق آئے گا, خوراک میں فرق آئے گا, آپ کی صحت میں فرق آئے گا, اینڈ آپ کے کی نیوٹریئنٹس ہیں آپ کی باڈی ڈیفیشینٹ ہونے لگے گی. سو دانتوں کو لائٹ نہ لیں کیونکہ آپ کی خوراک, دس از دا گیٹ وے ٹو یور ہیلتھ, کہ نہ صرف خوراک, آپ کی ہیلتھ, آپ کی سب چیزیں آپ کے منہ سے اسٹارٹ ہو رہی ہیں. آپ کیونکہ اگر آپ اب بات کریں تو ہر چیز کو ریلیٹ کر رہے ہیں انفلیمیشن سے. ہر بیماری کا روٹ کاز از انفلیمیشن. اور اگر آپ حکمت اور جو پرانے جو میڈیسن کی بلیف تھا کہ ایوری تھنگ از ریلیٹڈ ٹو گٹ, خوراک سے ہی حکمت میں سارا کیا جاتا. اب لوگ پیپل گوئنگ بیک ٹو دا روٹس. اب جو انفلیمیشن ہے, اگر آپ کا منہ اس میں بیکٹیریا ہے, انفلیمڈ ہے منہ, تو آپ سوچیں کہ اگر آپ اپنی اورل کیویٹی دیکھیں کتنی ریڈ ہے, کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ ہائی بلڈ سپلائی ہوتی ہے. سو اگر آپ کے منہ میں اتنا بیکٹیریا ہوگا تو وہ بیکٹیریل ٹاکسنز آپ کے بلڈ میں انٹر ہو رہے ہیں اور آپ کی پوری باڈی میں سرکولیٹ کر رہے ہیں, اور جہاں جہاں آپ کی باڈی میں انفلیمیشن کا جو آپ پہ پری ڈسپوزیشن ہے وہ اس کو اور انفلیم کریں گے. اب ریسنٹ جو آج کل جو ریسرچ ہے, ناؤ دے کنیکٹ ہائی بلڈ پریشر, ڈائبٹیز, الزائمرز, ہارٹ ڈیزیز, even strokes to oral hygiene. So now you see how important I am right now standing and delivering this lecture. You don't take it lightly. All the root cause of all the problems starts with the mouth, because hum yahan se kha rahe hain, sab kuch hamare andar ja raha hai. theek hai, so اس لیے اب missing teeth ہو گئے
تو اب ان کو آپ نے ریپلیس کیسے کرنا ہے؟ یو شوڈ کم ٹو دا ڈینٹسٹ, سی اف یو نیڈ امپلانٹس, اور اگر آپ ڈینچر آپ کو ضرورت ہے, اور اگر ڈینچر ہے تو یہ یاد رکھیں کہ ڈینچرز جو ہیں ایک آپ کے لیے آپ کا ایک پیٹ ہے جس کا آپ نے خیال رکھنا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کے اندر وہ بس آ گیا. یو ہیو ٹو کیپ اٹ کلین اینڈ یو ہیو ٹو ٹیک اٹ آف ایٹ نائٹ ٹو گیو یور گمس اے بریک. میرے پاس مریض آتے ہیں سم ٹائمس اور انہیں ڈینچر پہنا ہوتا ہے اور وہ ہر وقت پہنے رکھتے ہیں اور نیچے سے گمس کی حالت بہت خراب ہو جاتی ہے. سو ڈینچر, یور گمس نیڈ اے بریک. سو رات کو اپنے ڈینچرز اتاریں, دانت صاف کریں, ڈینچر صاف کریں, اس کو پانی میں رکھیں صبح تاکہ وہ بھی موئسٹ رہے, ڈرائی نہ ہو. صبح آپ پہنیں اور اپنے ڈینچرز کا فٹ ہر وقت ریگولرلی چیک کرائیں. جو لاسٹ فورتھ پوائنٹ ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے اورل کینسر اسکریننگ. ناؤ ایز وی ایج جو انسیڈنس آف اورل کینسر کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. سو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ایوری 6 months آپ لوگ ڈینٹل آفس آئیں اور اپنی اسکریننگ کرائیں. ایون اگر آپ کے دانت نہیں بھی ہیں, اور نظر رکھے فار ایگزامپل کوئی بھی ایسا انہیلنگ سور اسپاٹ ہے آپ کے منہ میں, ڈونٹ ٹیک اٹ لائٹلی. کوئی ڈینچر چبھ رہا ہے کانسٹنٹ انہیلنگ, ڈونٹ ٹیک اٹ لائٹلی. آپ کے منہ میں کوئی ایسا نوڈیول, کوئی ایسا سور بن گیا جس میں کوئی پین نہیں ہے لیکن وہاں پہ ایک سور ہے, ڈونٹ ٹیک اٹ لائٹلی کہ جی درد نہیں ہو رہا. دے آر مور ڈینجرس. اچھا, کوئی وائٹ پیچ آپ کے منہ میں آ رہا ہے یا کوئی ریڈ پیچ ہے, ڈونٹ ٹیک اٹ لائٹلی. ٹھیک ہے. سو آپ لوگ ہمیشہ مطلب ایمفیسس جو میں کرنا چاہ رہی ہوں کہ ایوری 6 months ڈو کم ٹو دا ڈینٹل آفس, گیٹ ایوری تھنگ چیکڈ تاکہ آپ کی صحت بھی اچھی رہے اور کمنگ ایئرس بھی آپ کے اسی طرح پروڈکٹیو اور اچھے رہیں. اچھا, یہاں پہ ایک اور پوائنٹ میں بہت امپورٹنٹ بتاؤں گی. آپ اوائڈ کریں شوگری اور اسٹکی فوڈس, اور اسنیکنگ کے لیے ہیو نٹس, ہیو چیز. نٹس وائٹامن ای ہے اور اٹس ویری اینٹی ایجنگ, سو آبویسلی وی آل نیڈ دیٹ. سو اس کے علاوہ آپ کا وائٹامن ڈی لیولز آپ کے چیکڈ ہوں, وائٹامن B12 ہے آپ کا, B9, وائٹامن all these کیلشیم, all these اپنے پروفائلز کراتے رہیں, چیک رکھیں, ہیو گڈ ملٹی وائٹامنس, اور اچھی خوراک کھاتے رہیں. اور دانت اگر اچھے ہوں گے تو خوراک بھی obviously اچھی ہوگی. تو دس از اسمائل بھی اچھی ہوگی اور کانفیڈنٹ اسمائل فار آلویز. سو اب اس کی جو طاقت ہے اس کو کوئی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتا, ایک اچھی اسمائل کی, رائٹ. سو ایز اے تھینک یو کہ آپ نے مجھے آج بلایا. آپ کو میں نے ایک چھوٹے چھوٹے ہمارے بیگز ہیں, ہائیجین بیگز ہیں, اور ساتھ چیٹ شیٹس میں نے دی ہیں کہ جو میں نے باتیں کی ان کو بہت آسان لفظوں میں, بہت ایزی آپ کو دیکھنے کے لیے وہ ہو اور آپ کو یاد رہے کہ کسی نے آپ کو یہ پوائنٹرز دیے تھے. اور اس کے علاوہ آئی ووڈ لو ٹو ہیو, آپ لوگ آئیں میرے آفس, ہم آپ کی ہیلپ کریں. وی کین گیو یو فری کینسر اورل کینسر اسکریننگس. اور اب تو بیکاز دا گورنمنٹ پلان CDCP بھی کک ان ہو گیا ہے, اور وٹ کین بی بیٹر دین دیٹ. سو پہلے ہمیشہ یہی کبھی بھی آ کے ٹریٹمنٹس نہیں کراتے تھے because there was insurances ہے نہیں, and it's the dental treatment does not come cheap, it's really expensive. So up with the CDCP until the time it is there, جو کچھ پتہ نہیں چلتا حالات کا. So I would really advise you کہ آپ لوگ make use of it, come get all the checkups done, and now you have seen me when you come to my office. I would really be honored. Thank you so much. Especially to the TCF team who are here, who have spared some time for this occasion, and to Dr. Maheen Bilal for the valuable information today. A special thanks to Maheen, and Alhamdulillah, I have personally made the intention to sponsor a child tuition, an expensive tuition. It is only $18 per month, which is a sadqa jariyah for me as well. And I would highly encourage all of you to consider doing the same. That is truly one of the best form of sadqa jariyah. That's right. And may Allah accept all deeds and put barakah in all the efforts we are doing for the education of the children. And thank you very much again. Thank you very much all the OSF members, especially the females and the male members together. And Maheen, you have
ordered us like 4 points, and we will follow those points to keep our dental hygiene best. And thank you very much, Shanaz. You did a great job, and clapping for Shanaz. अब मैं दावा देता हूँ मलिक साहब को. उससे पहले मैं एक छोटा सा अनाउंसमेंट भी करना चाह रहा हूँ. हमारी डॉक्टर साहिबा डॉक्टर अंजुम आज यौम पाकिस्तान और आज़ादी के हवाले से एक केक लेकर आई हैं. तो हम वो केक भी जो है वो उस देखेंगे कैसे करते हैं. छुरी तो लाई है ना? छुरी भी लाई. ठीक है. और एक छोटा सा और एडिशन है आज हमारे प्रोग्राम में. शाम साहब और मलिक साहब के अलावा हमारे एक बड़े दीरीना साथी हैं, उनका नाम है अब्बास खिलखी साहब. वो भी अपनी तबा आजमाई करना चाहते हैं शेरों के हवाले से. तो इंशाल्लाह अब मैं कहूँगा अफजाल मलिक साहब को तशरीफ लाइए. अस्सलाम वालेकुम जी. सबसे पहले तो मैं और किसी हम स्कूल में नज़्म पढ़ते थे, अपने जो बुज़ुर्ग बच्चों को वो याद दिलाना चाहता हूँ. फिर 2-4 मिनट में स्कूल के एजुकेशन के हवाले से बात करूँगा. वो है लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत, जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत यारब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत यारब, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों की ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस पे चलाना मुझको. अब याद इसलिए दिलाया है कहते हैं आपने नाम तो रखा हुआ है 24/7, लेकिन जब भी आपको कॉल करते हैं आप फोन ही उठाते हैं. ठीक है जी. अच्छा, आज चूँकि गुफ्तगू हमारी जो है वो स्कूलों के तअल्लुक़ से, बच्चों के तअल्लुक़ से, एजुकेशन के तअल्लुक़ से हुई है. हम सब सीनियर हैं, तो हम लोगों ने भी सब ने वो एज देखी है जिसमें हम बचपन में स्कूल जाते थे और खेलते थे, शरारतें करते थे. और हर बच्चे का तअल्लुक़ चूँकि अपनी माँ से होता है. सबसे बेहतरीन दोस्त, सबसे बेहतरीन साथी इंसान की माँ होती है. उसी सिलसिले में मैंने एक छोटी सी नज़म जो है ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट की है, तो वो आप लोगों से शेयर करनी है. और वो नज़म पंजाबी में है, तो थोड़ा सा आप अपने आप को अपग्रेड करें और पंजाबी समझने की कोशिश करें. कदी कदी ए जी करदा, कदी कदी ए जी करदा है, कदी कदी ए जी करदा है, जान बुझ के घर दा कोई काम बगाड़ा. कदी कदी ए जी करदा है, जान बुझ के घर दा कोई काम बगाड़ा, बर्तन तोड़ा या निके दा कन्न मरोड़ा. बर्तन तोड़ा या निके दा कन्न मरोड़ा, मां गुस्से विच आवे ते मैं अगे चढ़ के दौड़ा. मां गुस्से विच आवे ते मैं अगे चढ़ के दौड़ा, कन्नों फड़ के मां गली विचों मैनू घर लै आवे. कन्नों फड़ के मां गली विचों मैनू घर लै आवे, रज के फैंटी लावे, रज के फैंटी लावे, 1-2 घंटे मगरों अपने सीने दे नाल लावे. 1-2 घंटे मगरों अपने सीने दे नाल लावे, सदके वारी जावे. दस हाँ मैनू यार हकीमा, आखिरी फिक्र है. दस हाँ मैनू यार हकीमा, है कोई बाबा, है कोई पीर, है कोई फकीर या जादूगर, जो वेला वो वाला मोड़ ले आवे.
शनाज साहब ले लें प्लीज। Thank you. जी बिलाल साहब तस्वीर हाथ लगाए ना चुरी को आप। मैं भी लगा दूं। जी जी आप आज इसके साथ साथ वो अस्करी वाला शेर पे पढ़ दीजिए आप। आइए राहत साहब, हम दो ही सीनियर मोस्ट हैं। ले लीजिए भाई तस्वीर हमारी भी। नहीं बाबा माशाल्लाह माशाल्लाह जिंदाबाद। आज आप लोग सब आओ ना, गाना हो।